حسبي ربي نیو اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے حاجی اعجاز مدنی چینل کو سبسکرائب کریں۔ غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في تلاوت کلام پاک کے بعد نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے کے لیے میں بڑے ہی احترام کے ساتھ جناب ریحان صاحب کو دعوت دوں گا، اس اشعار کے ساتھ کہ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، کاشانہ گلشن کو سجانے کے لیے آ، اور بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، بیتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ۔ جناب ریحان صاحب۔ ایک بات اور سمجھ جانا پھر کہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تھا تیرا، کہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تھا تیرا، ہو جو حاتم کو محشر یہ نظارہ تیرا، وہ جو حاسم کو محشر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود شاہ جانے، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود شاہ جانے، ہو جو اور کچھ محض اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فہرا تیرا، خوش رواں عرش پہ اڑتا ہے فہرا تیرا، کہ نظر اشہا کے نبی ہیں یہ میرا حرف غریب، کہ نظر اشہا کے نبی ہیں یہ میرا حرف
فکری ممبر واج پہ لڑتے رہے آپس میں کھاتے ممبر واج پہ لڑتے رہے آپس میں کھاتے کہ یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، کہ یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب۔ میں تو مالک ہی کہوں گا اے مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا اے مالک کے حبیب۔ یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں تیرا میرا۔ کہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، کئی پشتوں سے غلامی کا ہے یہ رشتہ ہے بحال۔ یہیں طفلی اور جوانی کے بتائے ماہ سال، یہی طفلی اور جوانی کے بتائے ہیں سال۔ اب بوڑھاپے میں خدا ہمیں یوں در سے نہ ٹال، اب بوڑھاپے میں ہمیں یوں در سے نہ ٹال۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹوکر پہ نہ ڈال، تیری ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹوکر پہ نہ ڈال۔ کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چڑیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھے انداز میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے تھے، ہم سامعین ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حضرات، نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی اور پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ حضرات، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات، آئیے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم سب غریبوں کے غم گسار سیدی ذی وقار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، عرض و معروض سے قبل آئیے آقا کی بارگاہ میں کچھ اشعار
پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لوں۔ حضرات، نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ بگڑی ہی بھی بنائیں گے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بگڑی ہی بھی بنائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں 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 گے۔ ارے گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے۔ اور شعر ملاحظہ فرما لیں۔ ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پر نور نظاروں کو، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد خضرا کے پر نور نظاروں کو، ہم جہاں کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے۔ اور شعر ملاحظہ فرما لیں۔ مل جائیں گی تعبیریں ایک روز تو خوابوں کی،
مل جائیں گی تعبیریں ایک روز تو خوابوں کی گر جائیں گی دیواریں سب دیکھنا راہوں کی مل جائیں گی تعبیریں ایک روز تو خوابوں کی گر جائیں گی دیواریں سب دیکھنا راہوں کی ہم روضہ اقدس پر آنسو جب بہائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے. اور شعر ملاحظہ فرما لیں. دل عشق نبی میں تم کچھ اور تڑپنے دو دل عشق نبی میں تم کچھ اور تڑپنے دو اس دید کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو دل عشق نبی میں تم کچھ اور تڑپنے دو اس دید کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو ہم تشنہ دلی جا کر زمزم سے بجھائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور شعر ملاحظہ فرمائیں. جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا جب فیصلہ امت کا
کرنے کو خدا ہوگا. جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا. جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا. جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا. جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا. تو امت کو بطحا کملی میں چھپائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے. اور آخری شعر ملاحظہ فرما لیں. للہ تم آقا سے روداد میری کہنا. للہ تم آقا سے روداد میری کہنا. یہ پوچھ کے آقا سے اے حاجیوں تم آنا. للہ تم آقا سے روداد میری کہنا. یہ پوچھ کے آقا سے اے حاجیوں تم آنا. کہ عشرت کو در اقدس کب آپ بلائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے. بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانوں، سرکار بلائیں گے. حضرات ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے اندر محبت کا بھی جذبہ پیدا فرمایا. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے اندر محبت کا بھی ایک جذبہ پیدا فرمایا. انسان محبت کرتا ہے تو اپنے بال بچوں سے بھی محبت کرتا ہے. انسان اپنے بال بچوں سے بھی محبت کرتا ہے. ماں باپ بھی محبت کرتے ہیں. بھائی بہنوں سے محبت ہوتی ہے. اولیاء اعظام سے محبت ہوتی ہے. نبی اور رسول سے محبت ہوتی ہے. اور اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے. اللہ سے بھی محبت ہوتی ہے. اس طرح انسان نفرت بھی کرتا ہے. جس طریقے سے محبت بھی ہوتی ہے
اسی طریقے سے نفرت بھی ہوتی ہے، اسی طرح انسان نفرت بھی کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے اولاد سے بھی نفرت کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی اولاد سے نفرت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اولاد اور ماں باپ سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول سے نفرت کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ ہوتا ہے محبت اور نفرت کی ہی بنیاد پر ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے محبت اور نفرت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر یہ دو جذبے انسان کے دل سے نکال دیے جائیں تو پھر دنیا میں کوئی رونق باقی نہیں رہے گی۔ اگر یہ دو جذبے انسانوں کے دلوں کے اندر سے نکال دیے جائیں تو انسانوں کے دل خالی ہو جائیں گے۔ انسان تو کام کرتا ہے، دن بھر محنت و مشقت کرتا ہے، رات میں اپنی نیند اپنی برباد کرتا ہے، کیوں؟ اپنے بچوں کی محبت کے لیے۔ انسان کمانے جاتا ہے اپنے بچوں کی محبت کے لیے۔ اگر آج رات کو میں کماؤں گا نہیں تو کل میرے بچے کھائیں گے کیا؟ یہ ان کی نیند کیوں اڑ گئی ہے ان کی آنکھوں سے؟ رات میں تو آدمی سوتا ہے، دن میں کام کرتا ہے، یہ رات میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ یہ جاگنا بھی ان کی محبت کی ایک نشانی ہے۔ جاگنا بھی ایک محبت کی نشانی ہے، دن میں کام کرنا بھی محبت کی نشانی ہے۔ حضرات، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے اور نفرت کی بھی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ دو جذبے انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نفرت تو وہ ہے کہ جب انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو میدان جنگ گرم ہو جاتا ہے۔ جب انسانوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو جنگ کا معاملہ گرم ہو جاتا ہے، تلواروں کی چمک سے لوگوں کا دل دہل جاتا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کا سینہ دہل جاتا ہے، کشتوں کے پستے لگ جاتے ہیں، آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں، کھیت اور کھلیان سے آگ کے شعلے اٹھنے لگتے ہیں، بچے یتیم بھی ہونے لگتے ہیں، بوڑھوں کا سہارا بھی چھن جاتا ہے۔ یہ سب وقت ہوتا ہے جب انسان جذبہ نفرت سے کام لیتا ہے۔ انسان کے اندر دو جذبے ہوتے ہیں، ایک نفرت کا اور ایک محبت کا۔ جب نفرت بڑھتی ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ حضرات، بتانا یہ ہے کہ اللہ نے یہ دو جذبے پیدا کیے ہیں اور ان دو جذبوں میں اتنی طاقت دی ہے کہ انسان جب نفرت و عداوت سے کام لیتا ہے تو آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں، آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں، اور انسان جب محبت سے کام لیتا ہے تو ویرانے بھی آباد ہو جاتے ہیں، ویرانے بھی آباد ہو جاتے ہیں۔ حضرات، کتنی طاقت ہے محبت میں اور کتنی طاقت ہے نفرت میں۔ حضرات گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو حدیث کا ایک واقعہ بتاؤں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دشمن سے لڑ رہے تھے، بڑی مشکل سے دشمن پر قابو پایا، گریبان پر ہاتھ ڈالا، اس کو اپنے سر سے بلند کیا اور زمین پر پٹک دیا، سینے پر چڑھ گئے، تلوار نکالی اور تلوار اس کی گردن پر رکھ دی۔ قریب تھا کہ تلوار چلتی اور دشمن کا کام تمام ہو جاتا، تلوار چل جاتی اور دشمن کا کام تمام ہو جاتا۔ دشمن سے جب کچھ نہ ہو سکا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب تو میں قتل ہی ہو جاؤں گا، اس نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ کیا کر دیا؟ جب وہ کچھ نہ کر سکا تو وہ دشمن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے پر تھوک دیا۔ اب ذرا غور کرو کہ اگر کسی کے چہرے پر کوئی تھوک دے تو اس کو غصہ کا کتنا پارا چڑھ جائے گا، وہ کتنا غصہ ہو جائے گا۔ حضرات، لیکن تاریخ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش کرتی ہے کہ جیسے ہی دشمن نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے پر تھوکا، حضرت علی نے اپنی تلوار گھما کر پھینک دی، دشمن کے سینے سے اٹھ گئے اور اٹھ کر ٹہلنے لگے، دشمن اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حیرت و
وہ استجابات کے سمندر میں ڈوبتے ڈوبتے کہنے لگا اے علی مجھ کو بڑا تعجب ہو رہا ہے، مجھے تمہارے ذہن و فکر پر حیرت ہے، معلوم ہوتا ہے تم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہو۔ بھلا بتاؤ کوئی دشمن اتنے خطرناک، اتنا بڑا خطرناک دشمن پر تم نے قابو پا لیا اور قابو پانے کے بعد اتنی آسانی سے چھوڑ بھی دیا۔ میں نے تمہاری بڑی تعریفیں سنی تھی، وہ دشمن کہہ رہا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہ میں نے تمہاری بڑی تعریفیں سنی تھی، میں نے سنا تھا کہ تم فنون و جنگ کے بڑے ماہر ہو، میں نے سنا تھا کہ تمہارے رسول نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور تم اس کے دروازہ ہو، یعنی حضرت علی اس کے دروازہ ہیں۔ میں نے تمہاری بڑی تعریفیں سنی تھی، لیکن تمہارا یہ کام دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ تم فنون جنگ سے بالکل ناآشنا ہو۔ حضرات مجھ کو بتاؤ دشمن پر قابو پانے کے بعد کوئی اتنی آسانی سے دشمن کو چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں چھوڑتا ہے۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا اے بے وقوف انسان سن، اصل میں تو تمہارے مزاج سے واقف نہیں ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے مزاج کو کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا ہے تو جانتا نہیں ہے۔ سن، ہم کام کرتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ ہم محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، ہم نفرت بھی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ جب تم مجھ سے لڑنے کے لیے آئے تھے تو میرے دل میں تمہارے لیے نفرت تھی، اور یہ نفرت صرف اللہ کے لیے تھی، رسول کے لیے تھی۔ جب میں نے تم کو پچھاڑا تھا اس وقت بھی غصہ تھا، اور یہ غصہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا۔ جب میں نے تمہاری گردن پر اپنی تلوار رکھ دی تھی تب بھی میرے دل میں تمہارے خلاف غصہ تھا، مگر یہ غصہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا۔ مگر جیسے ہی تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو اب وہ نفرت جو اللہ و رسول کے لیے تھی وہ ختم ہو گئی، اب اس میں میرا نفس دخل ہو گیا، میرے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ اس لیے ہم کوئی کام اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے ہیں، محبت بھی تو کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، نفرت بھی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، پیار بھی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، غصہ بھی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ جب تم میرے مد مقابل آئے تھے تو غصہ تھا اللہ کے لیے، لیکن جیسے ہی تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو وہ غصہ رخصت ہو گیا، اب میرے نفس کا غصہ غالب ہو گیا۔ حضرات چھوٹا جہاد چھوڑ کر اب میں بڑے جہاد میں لگ گیا ہوں۔ جب میں تم سے لڑ رہا تھا تو یہ چھوٹا جہاد تھا، اب میں شیطان سے لڑ رہا ہوں، یہ بڑا جہاد ہے۔ اتنا سننا تھا کہ دشمن بے اختیار پکار اٹھا اے علی، جو مذہب اور جو رسول، جو تمہارا رسول ہے، جو تمہارا مذہب ہے اور رسول اپنے ماننے والوں میں اتنا عظیم کردار پیدا کر رہا ہے، اس مذہب اور اس رسول کی غلامی میں دور نہیں رہ سکتا۔ اے علی گواہ ہو جاؤ، میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات یہ محبت کا تقاضا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں کسی سے دشمنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں، کسی سے دوستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتا ہوں، اور اتنی محبت کے ساتھ اس دشمن سے پیش آئے کہ اس دشمن نے مذہب اسلام کی تعریف کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کی تعریف کی، اور اس محبت کی وجہ سے، اس محبت کی بنیاد کی وجہ سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعلیٰ کردار کی وجہ سے وہ دشمن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرات بتانا یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی پوری طاقت لگا کر دشمن کو بڑی مشکل سے زیر کر لیا تھا، پھر بھی وہ کافر ہی کافر رہا، مشرک کا مشرک ہی رہا۔ جب تلوار اس کی گردن پر تھی تب بھی وہ کافر تھا، تب بھی وہ مشرک تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نمونہ پیش کیا، تلوار پھینک دی، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو دشمن تھا وہ دوست بن گیا، جو کافر تھا وہ دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا، جو میرے آقا کا دشمن تھا وہ ان کا غلام ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ جب نفرت کی تلوار چلتی ہے تو دشمن کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، اور جب محبت کی تلوار چلتی ہے تو دشمن کی گردن نہیں بلکہ
دشمنی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ جب نفرت و عداوت کی تلوار چلتی ہے تو کافر اور جب محبت کی تلوار چلتی ہے تو کفر کٹا کرتا ہے۔ شرک کی دھجیاں فضا و آسمان میں بکھر جاتی ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ نفرت کے مقابلے میں محبت اپنے انداز و بے پناہ طاقت رکھتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بتانا چاہتا ہوں کہ غصہ میں بھی کتنی طاقت ہے اور محبت میں بھی کتنی طاقت ہے، لیکن محبت کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔